قیوم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے محمد والے محمد کی ہمیں محبت عطا فرمائی، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس نعمت کا شکر نہیں بجایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل و عمل بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، یقیناً وہ ذات کا لائق شکر ہے۔ ہم اتنا شکر بجاتے ہیں کہ جتنا وہ لائق شکر ہے، اور درود بھیجتے ان ہستیوں پر جن کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کیا تھا۔ وہ محمد والے محمد کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں انہیں خلق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ یقیناً محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اور جب ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم جو دعوی محبت اہل بیت کرتے ہیں اس پہ بھی ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم روزمرہ زندگی میں اگر نگاہ ڈالیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا محب اہل بیت ہیں۔ کیوں؟ محبت کا تقاضا کچھ ہوتا ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے وہ کہیں ویسے کریں، جن چیزوں سے وہ روکیں اس سے رکیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنے گربانوں میں جانیں تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ جس کی خاطر ذوات مقدسہ نے محمد والے محمد نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں جو کہا گیا تھا ہمارے اس لیے باعث عزت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا بالکل ویسا نہیں ہے جیسے آدم علیہ السلام چاہتے تھے۔ عزیزان گرامی، تقاضا محبت یہی ہے کہ ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، ویسا ہی بننا ہے جیسے محمد والے محمد چاہتے ہیں۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام لوٹ کے اس در پہ آ جانا ہے، اپنے آپ کو جھکا لینا ہے کہ کریم جو کریم بندے ہیں ان کے در پہ جو آ جاتا ہے تو ہمیں معافی اگر پوری دنیا میں کہیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو یقیناً در امام حسین ایسا در ہے کہ وہ جیسا واجب جہنم جس پہ تھا، جس کی وجہ سے کربلا آباد ہوئی، جس کی وجہ سے کربلا کے مخیم میں آتش کی آبادیں تھیں، جس کی وجہ سے یہ اہل بیت طاہرین کربلا کے اندر مسائل کے اندر گھرے تھے، اس کے اندر جس نے ابتدا کی تھی وہ رہائی تھا، یقین رہائی تھا۔ لیکن در امام حسین علیہ السلام پہ سچے دل سے لوٹ کے آیا تھا، اور اس نے معذرت بھی کی تھی اور اس در کی عظمت کا اقرار بھی کیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے ان کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ یقیناً اگر کہیں نجات ہے تو میرے امام حسین علیہ السلام کی نجات ہے۔ عزیزان گرامی، دلیل جو ہمیں ان سے محبت کی بنانی ہے وہ اپنے اعمال کے اوپر لکیریں لگا کے کہ ایسا کردار اپنایا جائے جیسا محمد والے محمد چاہتے ہیں، تاکہ ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ایسا ہو جیسے ایک علی کے ماننے والے کا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس، یہ محافل، یہ اداکاریاں، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ ہر طرح کے شاعر حسینی جو جس شکل میں ہے، یہ جب آپ منا رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں۔ کل تقاضا کیا جائے کیا کیا تھا؟ مولا آپ کے غم منانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنی تمام دنیا کی خیالات کو چھوڑ کے، دنیا سے بے نیاز ہو کے مولا تیرے صفحے آزاد کے اندر میں نے شرکت کی تھی، محبت کی تھی۔ مولا آگے سے کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، اس لیے بار
جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. اور یقیناً امام حسین علیہ السلام اس لائق ہے کہ جب بھی ہم کوئی عبادت کرنا چاہیں تو امام حسین علیہ السلام کو پہلے سلام کریں، پھر اس عبادت کو ہم انجام دیں. کیوں؟ اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والا پاک کلمہ باقی ہے تو بابا امام حسین باقی ہے. اگر نمازیں باقی ہیں تو بابا امام حسین باقی ہے. روزے باقی ہیں تو بابا امام حسین باقی ہے. ہر جیسی عبادت باقی ہے تو بابا امام حسین باقی ہے. اگر امام حسین آدھی مقام اگر اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان نہ کرتے تو اس وقت کا لعین جس نے حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دے دیا تھا سب کچھ ختم کر دیتا. اگر اس کو ختم نہیں ہونے دیتا ہے تو امام حسین کے اس سارے خاندان کی قربانی ہے کہ امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے یہ پاک قبریں بچا دی تھی. آج نام خدا کو جو ہر کوئی جانتا ہے یہ اس امام حسین کی اس قربانی کا نتیجہ ہے. تو یقیناً ماں بہن بیٹی کے اندر اگر آج تمیز بھی باقی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا صلہ ہے. تو عزیزان گرامی، ہر عبادت سے پہلے کربلا کی طرف رخ کر کے صرف اتنا کہہ دیا کرو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور آج کے ہمارے سلام ہے آپ نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہمارے لیے مقدس عبادات جو ہے وہ آپ بچا کے چلے گئے. عزیزان گرامی، یہ مجالس، یہ درسگاہ ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کتنی قومیں، کتنی قبیلے، کتنے بڑے بڑے فرعون، نمرود، شداد جیسے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، لیکن آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. آج ان کے آثار باقی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کتنے نامور بادشاہ آئے، لیکن ختم ہو گئے. آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. لیکن اگر نام کسی کا باقی ہے یا کوئی قوم باقی ہے تو وہ محب اہل بیت ہے. اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ آج بھی دنیا کے ہر کونے خطرے کے اندر موجود ہیں. اور ذکر امام حسین علیہ السلام جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی تھی، ہر ذکر مٹ گیا ہے. لیکن ذکر امام حسین صرف اسی لیے نہیں مٹا ہے کہ خدا نے اس کی محافظت کا ذمہ لیا. کتنے بڑے ظالم سرکش آئے، کتنے لوگوں نے عزاداری اور امام حسین کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ناکام و نامراد ہوئے. متوکل جیسے ملوک آپ کے سامنے کہ اس کی آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکمرانی تھی. امام حسین علیہ السلام کے حرم کو گرایا گیا، امام حسین کی قبر کے اوپر وہاں پہ حج چلائے گئے، ادھر گاؤں بھینس کو جانوروں کو چوپایوں کو چھوڑا گیا جو قبر امام حسین کے اوپر جا کے وہاں کی پامالی کرتے، وہاں کی بےحرمتی کرتے. لیکن ایک جانور اس طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے، پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ پانی ادھر نہیں جاتا ہے. اس کے بعد ٹیکس رکھ دیا گیا کہ ہاں جو زیارت امام حسین کرنے کے لیے آئے گا تو محب حسین آئے اور آ کے پہلے ٹیکس ادا کرے. بھاری ٹیکس کا لوگوں نے ادا کیا زیارت امام حسین کی. اصلاحی متوکل نے اور سخت زیارت کو کر دیا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ کٹوا کے زیارت امام حسین کرو. لوگوں کا ہاتھ ابھی تڑپ رہا ہوتا تھا تو اپنا آپ قبر امام حسین کے اوپر سپورٹ کر دیتے تھے اور قبر کے اوپر لیٹ کے کہتے تھے مولا قیمت تیری زیارت کی سستی ہو گئی ہے. ایک ایسا بھی شخص آیا جس نے کہا کہ ہاں میرا بایاں ہاتھ قلم کرو. اس نے کہا کہ ہاں حاکم کا حکم ہے کہ دایاں ہاتھ قلم کرنا ہے. اس نے کہا وہ تو میں پچھلی زیارت میں دے کے آ گیا ہوں، اب بایاں ہاتھ میرا حاضر ہے. عزیزان گرامی، پھر کہا کہ اپنی اولاد قربان کرو. لوگوں نے اپنی اولادیں قربان کی اور پھر کبھی ایک بندہ جائے گا قبضے کی ہر طرح کی کوشش کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو ختم کیا جائے، امام حسین کے کربلا کو ختم کیا جائے. آپ کے سامنے صدام لائی کا دور آیا، اس نے ٹینکوں کے ذریعے امام حسین
تاکہ اللہ تعالیٰ کا حساب جو ہے، اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ برقرار رہے۔ عزیزان گرامی، یہ عدالت، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہمارے ہاں یہ کہ ایک بدعت شروع ہو گئی، نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اس غم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہائے، امہات معصومین میں ام سلمہ انہوں نے آنسو بہائے، اور امیر المومنین نے گریہ کیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مومن اتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ دعائیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا تھا، تو رسول اللہ نے گریہ کیا تھا، اور بیوی نے جب پوچھا کہ بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا بابا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ تو امام رسول اللہ نے امام حسین کے گلے کا بوسہ دے کے کہا تھا تیرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پہ بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ تو پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گی جو اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گے، اس کے بچے اس کی بچوں کو روئیں گے۔ تو جناب زہرا نے کہا تھا اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے غم میں رونے والوں کو جنت میں نہ پہنچا دوں۔ رسول اللہ نے کہا تھا بے شک میں حسین کے غم میں رونے والے مردوں کی شفاعت کروں گا اور تو عورتوں کی شفاعت کرے گی۔ دلاسا دیا تھا تو جناب زہرا نے اس دلاسے کے بعد ہر نماز کے بعد ہمارے لیے دعا کی تھی کہ پروردگار تو اس قوم کو جلدی پیدا کر۔ زہرا ہم دعائیں جناب بطول ہیں، عزیزان جناب زہرا نے گریہ کیا، امام حسن نے گریہ کیا، اور امام حسین تو ہے قتیل الامراض، قتیل الامراض اسے یہ لقب ہے امام مظلوم کا جس کو رولا رولا کے مارا گیا۔ اتنی مظلومت شہادت ہے امام کی کہ کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھانا پڑا، کبھی اور کبھی محمد کے لاشیں اٹھائے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھانا پڑا، کبھی علی اصغر کے گلے کو نہر کروا کے خیام حسینی کے پیچھے حسین نے کس رنگ میں دفنایا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہر مقام پہ امام حسین، اور پھر وہ قمر بنی ہاشم جو بنو ہاشم کا رجال تھا، اتنا خوبصورت باوفا بھائی ابوالفضل عباس حسین اتنا روئے کہ لقب امام زمانہ کہتے ہیں السلام علیکم یا قتیل الامراض، اے میرے دل مظلوم، دل کو رلا رلا کے شہید کیا گیا، آپ پر میرا سلام ہو۔ پھر کربلا کے اندر بیویوں نے جو ماتم کیا وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، کبھی یہ گمان نہ کیجیے گا کہ عصر عاشور محرم ختم ہو گیا، مسائل محمد والے محمد ختم ہو گئے اور ہم خوشیاں منانے لگ جائیں یا مطمئن ہو جائیں۔ اگر کربلا کی مصیبت صحیح معنوں میں اگر غم منانا چاہتے ہو تو وہ شروع ہی قتل امام حسین کے بعد ہوتی ہے جب بیویوں کو اسیر کیا جاتا۔ زہرا وہ گھرانہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا، اللہ تعالیٰ سلام کرتا ہے ایسے گھرانے پہ، اور امت نے ان کے حق کو پامال کر دیا۔ ولاشا حسین جو تینوں تلواروں کے نیچے دبا پڑا تھا، جب سجاد نے اپنے بابا کے اس کٹے ہوئے لاشے کو دیکھا تھا جو زمین پہ بکھرا پڑا تھا، تو تینوں تلواروں کو ہٹا کے اپنے بابے کے لاشے پہ کہا بابا میں تیری حالت کس نے کر دی؟ اور جب بیوی نے سجاد کی حالت دیکھی تھی نا کہ ہاں سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جو بے بلا اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے کیسے سوار ہوئی تھی، اپنے آپ
کے مولا سجاد نے سوال کیا تھا اماں ایسے کیوں کیا؟ تو کہا سجاد میں نے تیری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اگر ایسا نہ کرتی تو تیرے اوپر موت طاری ہو جاتی۔ یہ عشرہ سجادیہ ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب سلام اللہ اپنے بھائی کے لاشے کے پاس جب پہنچتی ہیں تو دو سوال کیے، اینا راسوں کا، اے میرے بھائی تیرا سر کدھر چلا گیا؟ اور پھر جب ہاتھ پہ نظر پڑی نا تو ہاتھ کی انگلی نہیں تھی، تو کہا تیری انگلی کہاں چلی گئی؟ تو میرے سر سے ایک ہی سوال آیا کہ میرے سے سوال نہ پوچھ، میرے سوال کا جواب دے، اینا ردا کی، تیرا پردہ کدھر چلا گیا؟ تیرا سر میں رہنا۔ حسین گرامی، جناب زینب عزادار امام مظلوم تھے کہ اتنا گریہ کیا ہے لاش حسین پہ جو ہاتھ آگے بڑھے ہوئے تھے، پشتے گردن باندھ دیے گئے تھے۔ عزادار پھر بھی غم نہیں ہوا۔ پھر مدینہ پہنچے تو مدینہ، اور جب شام سے رہائی ہوئی ہے تو کہا سب سے پہلے ہمارے وہ جتنے بھی اسباب لوٹے گئے تھے وہ واپس کرو، اور پھر ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک شام میں عزاداری نہیں منعقد کرتے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی عزاداری منعقد ہوئی ہے تو بی بی زینب سلام اللہ اور جناب ام کلثوم کی میزبانی کے اندر، شام کے اندر جناب زینب نے شام کو بھی فتح کیا اور اپنے بھائی کی عزاداری بھی کی، اور پھر کربلا میں آ کے عزاداری۔ اور عزیزان گرامی، یہ آنسو جس کے بارے میں امام نے فرمایا ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں شبیر جب بھی کبھی تم رو تو اس رونے کے لیے ہمیشہ تمہیں امام حسین کا انتخاب کرو۔ تمہیں دنیا کے کسی غم میں اگر رونا آئے تو ہمیں امام حسین میں رو، کیوں اتنا قیمتی ہے یہ آنسو کہ تمہارے رونا چاہے اس سے ایک مچھر کا پر بھی تر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ تمہارا ایک آنسو جہنم کی آگ کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے بھی گریہ کیا کرو کہ یہ آنسو جناب زہرا کی رومال کی سنت بنتا ہے۔ اور کیا کرتی ہے جناب زہرا؟ جناب زہرا آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اپنے رومال کے اندر محفوظ کر کے امام حسین کے زخموں کی جا کے مرہم بناتی ہیں۔ آپ کے آنسو امام حسین کے وہ قدم جو چھلنی ہو چکا تھا، امام زمانہ نے سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر جس کے اوپر اتنے زخم تھے کہ ایک پورے جتنا حصہ سالم نہ تھا۔ ہونے کے لیے تو ہاتھ کا پورے کافی نہیں۔ عزیزان گرامی، مولا حسین چھلنی ہے زخموں سے، اور آج کا نکلنے والا آنسو جناب زہرا امام حسین کے جسم پہ لگاتی ہے، مولا حسین کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک عالمی نقاب میں دیکھا کہ بیوی نے اسی طرح عمل کیا جا کے امام حسین کا بدن تو ٹھیک ہو گیا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پھر دیکھا ہے، اگلی رات میں دیکھتے ہیں تو پھر سے امام حسین کا بدن چھلتی ہے۔ تو سوال کر کے جب موضوعات کا کہ اگر تو آپ کا جسم ٹھیک ہو گیا تھا پھر سے زخمی، تو پھر سے ہمیں اپنی گربان میں دیکھنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ میرے شیعہ ہمارے چاہنے والوں کے اعمال، ان کے اعمال ہیں جو شمر کی فوجوں کی تلواروں اور نیزوں اور بچیوں سے بھی زیادہ مجھے زخمی کر رہے ہیں۔ یہ غم امام حسین علیہ السلام، اس کے اندر کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ گریہ کیجیے۔ جناب رباب جس کی ساری قربانی اور کمائی جو ہے وہ اس سفر کربلا کے اندر ختم ہو گئی تھی، گھر سے چلی تھی تو
ایک ششماہا تھا اور ایک 4 سال کی سکینہ تھی، لیکن واپس آئی تو سکینہ شام میں رہ گئی، علی اصغر کربلا میں۔ عزیزان گرامی ہر وقت گریا کرتی، مدینہ کے اندر دیکھتی ہیں ایک بیوی آتی ہے، اس کے آنسو بہت نکلتے ہیں، ہر وقت گریا کرتی ہے، مجلس یہ برپا کرتے ہیں، لیکن آنسو ماں سے زیادہ جب اس نے دیکھے نا تو کہتے آنسو اتنے کیسے نکلتی ہے، کیا کرتی ہے؟ میں سدو پیتی ہوں جناب رباب میں۔ اب جب مجلس کی تو اپنے گھر میں سدو کی نیاز دی، اس وجہ سے کہ میں بھی حسین کے غم میں اور علی اصغر کے غم میں اتنا ہی رو اور سب بھی اتنا ہی روئے جتنے کی خاتون روتی ہے۔ عزیزان گرامی یہ عزاداری ہم نے اس کی محافظت کرنی ہے، ہم نے اس کو برپا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے جلسے کا انعقاد کریں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی مجلس کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر میں مجلس اعلان کا انعقاد کیجیے، اپنے دسترخوان پہ اس مجلس کا انعقاد کیجیے، اپنے مصلے کے اوپر تنہائی میں بیٹھ کے امام حسین کے ذکر کو یاد کیجیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو رویا ہمیں حسین نے جو رویا یا جس نے رلایا یا رونے جیسی شکل ہی بنا دی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی ہر پل امام حسین کو یاد کرو گے تو آپ کے اندر انسانیت جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گی۔ امام حسین نے انسانیت کو زندہ کیا اور ہمیں انسانیت کا درس دیا۔ عزیزان گرامی اس مجلس اعداد کو صرف ہم پرسن نہ لیں کہ ہاں جی کہے 4 جملے سن کے آ گئے، بلکہ یہ وہ مشق ہے جو سالانہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اندر حسینیت کے کردار کو اجاگر کرنا ہے، یزیدیت کو مات دینی ہے، شکست دینی ہے اور اس سے نفرت کرنی ہے، حق کوئی کرنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا ہے، سر نہیں نبو کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے اندر تمام تر جتنی قربانیاں آئیں اور اس کے بعد اپنی قربانی جو امام حسین نے کی ہے وہ مقصدی قربانی نہیں تھی، اس کو یاد کر کے ہم نے امام حسین کو زندہ رکھنا ہے۔ یقیناً خدا زندہ رکھنے والا ہے، لیکن ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ جیسے ہم اداکار بنے ہماری نسلیں بھی اداکار بنے۔ اور اس ذکر کو جو لازمت کیجیے اپنی تحریر اپنی تحقیق کے ساتھ، اپنے مطالعے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ خود مطالعہ کر کے بچوں کو کربلا کی حقانیت کا بتائیے، امام آئمہ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بتائیے تاکہ ہماری اگلی نسلیں جاہل نہ رہ جائیں، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہے آئمہ کے بارے میں۔ حیرت ہوتی ہے جب ہمارے اداکار کھاتے پیتے سمجھدار جب ہم لوگ زیارات کے سفر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی معرفت کا جب ہم اندازہ لگاتے ہیں تو سر پیٹنے کو دل کرتا ہے کہ کاظمین کے اندر تو گنبد نہیں دکھ رہے، کاظمین کے اندر زری کے اندر تو قبریں نہیں دکھ رہی، لیکن یہی پتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی یہاں پہ قبر ہے اور کس کی ہے نہیں پتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سامرا میں چلے جائیں یوں زری کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور واپس آ جایا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے تو کہا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہمارا قول ہے، ہمارا فعل ہے، ہمارا عمل ہے، ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا اہل تشیع کا افتخار بھی ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ 250 سال تک جن کی بات ایک رہی ہے۔ ہمیں معرفت کی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ دفن کون ہے۔ سامرا کا وہ اتنا زیادہ سفر کر کے سارا دن لگا کے جاتے اور ہاتھ لگا کے واپس آ جانا، عزیزان گرامی یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔
کہ ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کے ایک ایک کردار کو جو کہ بہترین کردار ہے، ایک باپ کا کردار اگر بتانا ہے تو کربلا سے بڑی مثال کوئی نہیں، ایک بھائی کا کردار بتانا ہے تو کربلا سے بڑی مثال کوئی نہیں، اگر ایک بیٹے کا کردار بتانا ہے تو کربلا سے بڑی مثال کوئی نہیں، اگر ایک بہن کا کردار بتانا ہے تو کربلا سے بڑی مثال کوئی نہیں، ایک بیوی کا کردار بتانا ہے تو کربلا میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بہترین درس گاہ ہے کربلا۔ ہمیں کربلا سے صرف غم نہیں لینا ہے بلکہ درس لینا ہے، اور اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار سیرت محمد وآل محمد پر سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول مقبول فرما۔ پروردگار تمام وقت تمام حجت کی ضرورت عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب حاضر میں جو بیمار ہیں، خصوصاً بیمار ہیں، ان کے لیے پروردگار ان سے تندرستی عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تمام جتنے حاضرین بیٹھے ہیں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جو مریض ہیں کی شفا یابی کے لیے، ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے، آواز بلند سلامات